بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 190۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم میں یا حکم میں، حصہ اول۔ حقیقت مجاز صریح کنایہ، اس سے متعلق مباحث چل رہے تھے اور اس سلسلے میں اب حقیقت مجاز صریح کنایہ ان کی تعریفات سے بیان کے فارغ ہونے کے بعد ان سے متعلق چند مسائل علامہ صدر الشیبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لیکن تکلم میں یا حکم میں، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم کے حق میں، اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مختصر مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ یعنی اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا، یعنی اصل کسی لفظ میں اس کا حقیقی معنی ہے اور اس کے جو دوسرے نمبر پر معنی ہوتا ہے وہ مجازی معنی ہوتا ہے۔ تو اصل حقیقی معنی ہے مجاز اس کا خلیفہ ہوتا ہے اور اس کا نائب ہوتا ہے، لیکن مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے کس کے حق میں، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجاز کا معنی لغت کے اعتبار سے درست ہے تو اس کے مجازی معنی کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اور صاحبین کہتے ہیں کہ صرف جو لفظ ہے اس کا حقیقی معنی درست ہونا لغت کے اعتبار سے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو حکم ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے۔ اگر حقیقی معنی درست ہے اور اس کا حکم درست ہے تو پھر ہم مجاز کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو جو اس سے عمر میں بڑا ہے یہ کہے ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، تو اب ھذا ابنی کا حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی کسی کو اپنا بیٹا ثابت کرنا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور مجازی معنی یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے کی طرح ہے لہٰذا یہ آزاد ہے۔ تو اب صاحبین یہ کہتے ہیں کہ ھذا ابنی سے یہ غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ ھذا ابنی کا حقیقی جو معنی ہے اس کا حکم ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ شخص اس سے عمر میں بڑا ہے تو یہ اس کا بیٹا حقیقی اعتبار سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس سے مجاز کی بھی ہم نہیں مراد لے سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ھذا ابنی لغت کے اعتبار سے کسی کو اپنا بیٹا کہنا، اس کے لیے ھذا ابنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جب اس کے لیے ھذا ابنی استعمال ہوتا ہے تو ھذا ابنی کے ذریعے سے ہم کسی غلام کو آزاد بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ صدر الشیبی رحمۃ اللہ کی عبارت ہے، فرماتے ہیں مسئلۃ المجاز خلف عن الحقیقت فی حق التکلم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وعندہما فی حق الحکم، فعنده التکلم بهذا ابنی للاکبر سنا منه فی اثبات الحریۃ خلف عن التکلم به فی اثبات البنوۃ، والتکلم بالاصل صحیح من حیث انه مبتدا وخبر، وعندهما ثبوت الحریۃ بهذا اللفظ خلف عن ثبوت البنوۃ به، والاصل ممتنع، ومن شرط الخلف امکان الاصل وعدم ثبوته لعارض فیاتق عنده لا عندهما۔ مسئلہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم کے حق میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک یہ حکم کے حق میں خلیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ھذا ابنی کا تکلم اپنے سے زیادہ بڑے عمر والے کے لیے اس بات حریت میں یہ خلیفہ ہوگا اس کے تکلم سے بنوت کے اس بات کے بارے میں، اور اصل کے بارے میں اس کا تکلم صحیح ہے اس اعتبار سے کہ یہ مبتدا اور خبر ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ثبوت الحریت اس لفظ کے ساتھ یہ خلیفہ ہے اس کے ذریعے سے بنوت کے ثبوت کے بعد سے، اور اصل یعنی اس کے ذریعے سے بنوت کا ثبوت ممتنع ہے، ناممکن ہے، اور خلیفہ کی شرط یہ ہے کہ اصل ممکن ہو اور اس کا ثبوت کسی عارض کی وجہ سے نہ ہو، لہٰذا امام صاحب کے نزدیک کی صورت میں یہ آزاد ہو جائے گا، صاحبین کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اتفق العلماء فی ان المجاز خلف عن الحقیقت فرع لها
ثم اختلفوا في أن الخلفية في حق التكلم وفي حق الحكم فعندهما في حق الحكم أي الحكم الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق المجاز كثبوت الحرية مثلا بلفظ هذا ابني خلف عن الحكم الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق الحقيقة كثبوت البنوة مثلا. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في حق التكلم فبعض الشارحين فسروه بأن لفظ هذا ابني إذا أريد به الحرية خلف عن لفظ هذا حر فيكون التكلم باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعنى بطريق المجاز خلفا عن التكلم باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعنى بطريق الحقيقة. وبعضهم فسروه بأن لفظ هذا ابني إذا أريد به الحرية خلف عن لفظ هذا ابني إذا أريد به بنوة. علماء کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ مجازی حقیقت کا خلیفہ ہے یعنی اس کا فرع ہے. پھر اس میں ان کا اختلاف ہے کہ یہ جو خلفیت ہے یعنی خلیفہ ہونا ہے یہ تکلم کے حق میں ہے یا حکم کے حق میں ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ حکم کے حق میں ہے یعنی اس حکم کے حق میں ہے جس کے اس لفظ کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے بطریق مجاز. جیسے کہ مثلا ثبوت حریت ہذا ابنی کے ذریعے سے یہ خلیفہ ہوگا اس حکم سے جو اس لفظ کے ذریعے سے بطریق حقیقت ثابت ہوتا ہے اور وہ بنوت کا ثبوت ہے یعنی بیٹے ہونے کا ثبوت ہے مثلا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ حق تکلم میں ہے. بعض شارحین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ لفظ ہذا ابنی جب اس کے ذریعے سے حریت مراد لیا جائے تو یہ خلیفہ ہے ہذا حرن کے لفظ سے، تو اس لفظ کے ساتھ تکلم تو گویا یہ تکلم اس لفظ کے ساتھ ہو جائے گا جو اس بعینی اس معنی کو کا فائدہ دے رہا ہے بطریق مجاز، اور یہ خلیفہ ہو جائے گا اس لفظ کے تکلم سے جو اس معنی کے عین کا فائدہ دیتا ہے بطریق حقیقت. اور بعض علماء کرام نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ لفظ ہذا ابنی جب اس کے ذریعے سے حریت مراد لے تو یہ خلف ہے خلیفہ ہے ہذا ابنی سے جب اس کے ذریعے سے بنوت مراد لیا جائے. تشریح کرتے ہیں علماء کرام کا اس پر تو اتفاق ہے کہ مجاز خلیفہ ہے اور مجاز نائب ہے، مجاز فرع ہے، اصل حقیقت ہے. یعنی اصل جب کوئی لفظ کسی چیز کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو لفظ بول کر وہی مراد لینا یہ حقیقت ہے اور یہ اصل ہے، اور جب تک اس پر عمل ہو تو اسی کو مراد لیا جائے گا. اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. لیکن اس پر بھی تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ مجاز یہ حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے. اس پر بھی اتفاق ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اصل حقیقت ہے. لیکن اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو خلفیت ہے یہ تکلم کے حق میں یا حکم کے حق میں. اس کا مطلب آپ کو بیان کر دیا کہ امام صاحب کے نزدیک یہ تکلم کے حق میں یعنی اس لفظ کا اپنے اصلی معنی پر بھی ان الفاظ کے ساتھ دلالت ہو سکتا ہو. جیسے مثلا ہذا ابنی، اب کوئی اپنے بیٹے کو بھی اگر یہ کہے کہ ہذا ابنی تو یہی کہے گا اس کے لیے. اور ہذا ابنی کے ذریعے سے اگر وہ مجاز مراد لیتا ہے یعنی اس کے ذریعے سے اس کو آزاد کرنا مقصود ہے تو ہذا ابنی اس کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں. لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ اگر یہ جو سامنے والا غلام ہے یہ اگر عمر میں اس سے کم ہے تو ہذا ابنی تو اس کے ذریعے سے پھر اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہذا ابنی اپنے بیٹوں کو یہاں کہنا صحیح ہے. تو جب اپنے بیٹوں کو بطور حقیقت کہنا صحیح ہے تو اب اس کے ذریعے سے مجاز بھی مراد لے سکتے ہیں. فإنہما صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ یہ فی حق الحکم ہے، یعنی اس حکم کے حق میں ہے کہ اس لفظ کے ساتھ آپ بطریق مجاز جس حکم کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، جیسے مثلا ثبوت حریت ہذا ابنی کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس حکم سے خلیفہ ہوگا کہ اس لفظ کے ذریعے سے آپ جو بطریق حقیقت ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وہ ثبوت البنوت مثلا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کیا مسلک؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک فی حق تکلم میں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ یہ بطریق تکلم ہے، حق تکلم ہے، شارحین نے اس کی دو تشریح کی ہے. اس مثال میں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مثال منقول ہے کہ اگر کوئی اپنے سے بڑے عمر کے بندے کو ہذا ابنی کہے اور وہ اس کا غلام ہے تو آزاد ہو جائے گا.
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کو کس طریقے سے مجاز مراد لیتے ہیں، تو اس کی 2 تشریحات کی گئی۔ نمبر 1 تشریح یہ ہے کہ لفظ حاذا ابنی جب اس کے ذریعے سے آپ حریت مراد لے، یہ خلیفہ حاذا حرن سے، یعنی کوئی اپنے غلام سے کہہ رہا ہے حاذا ابنی، تو ایک تشریح تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حاذا ابنی کا مطلب حاذا حرن، یعنی حاذا ابنی کو حاذا حرن سے خلیفہ قرار دیا ہے۔ تو اس تشریح کے مطابق یہ ذرا آسان ہو جائے گا کہ حاذا ابنی حاذا حرن سے مجاز ہے، یعنی دراصل وہ یہ کہنا چاہتا تھا حاذا حرن، لیکن حاذا حرن کی جگہ اس نے حاذا ابنی کہا، تو حاذا ابنی بھی اس کے لیے مجاز ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو بیٹا جو ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ میرے بیٹے کی طرح ہے، تو اس طرح جس طرح کی یہ آزاد ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، اس لفظ کے ساتھ تکلم ہو جائے گا جو اس معنی کا فائدہ دیتا ہے بطریق مجاز، اور یہ خلیفہ ہو جائے گا اس لفظ کے تکلم سے جو بینی اس معنی کا فائدہ دیتا ہے بطریق حقیقت۔ لیکن بعض علماء کرام نے یہ تفسیر کی ہے کہ حاذا ابنی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حاذا ابنی سے یہ آزاد ہو جائے گا، لیکن حاذا ابنی سے ہم حریت مراد لیں گے، لیکن حاذا ابنی کو حاذا ابنی سے خلیفہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی دراصل حاذا ابنی کا حقیقی معنی تو وہ ہوگا کہ کوئی اپنے بیٹے سے حاذا ابنی کہے، لیکن یہاں یہ حاذا ابنی کا وہ معنی لے رہے جو حاذا ابنی کا حقیقی معنی ہے وہ نہیں لے رہا ہے، تو یہ دوسری تشریح ہے۔ اب آگے اس کے مطابق فرماتے ہیں والوجہ الاول صحیح فی هذا المعنى مفید للغرض فإن لفظ هذا ابنی خلف عن لفظ هذا حر أي قائم مقامه والاصل وهو هذا حر صحیح لفظا وحكما فيصح الخلف، لكن الوجه الثاني أليق بهذا المقام لأمرين أحدهما أن المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق ولم يذكروا الخلاف إلا في الجهة الخلفية فقط، فيجب أن لا يكون الخلاف فيما هو الأصل وفيما هو الخلف بل الخلاف يكون في جهة الخلفية فقط۔ تو دونوں تشریح صحیح ہیں امام صاحب کے قول کی، لیکن یہاں اس مقام پر جو پہلی صورت ہے وہ اگرچہ صحیح ہے لیکن وہ اس مقام کے مناسب نہیں ہے۔ فرماتے پہلی وجہ صحیح ہے اس معنی میں اور غرض کے لیے فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ لفظ حاذا ابنی اگر حاذا حرن سے خلیفہ ہو تو اس کا قائم مقام ہو، تو اصل حاذا حرن لفظ کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، حکم کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، تو اس کا خلیفہ صحیح ہوتا، لیکن وجہ ثانی زیادہ لائق ہے اس مقام کے 2 وجوہات کی بنیاد پر۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ مجاز حقیقت سے خلیفہ ہے بالاتفاق، یعنی اس میں تو اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت سے خلیفہ ہے، اور علماء کرام نے جو اختلاف ذکر کیا ہے وہ صرف خلفیت کی جہت میں اختلاف ذکر کیا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ خلاف اصل میں نہ ہو، فیجب اللہ یکون الخلاف فیما هو الاصل وفیما هو الخلف، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اصل میں بھی اختلاف ہو اور خلف میں بھی اختلاف ہو، بلکہ صرف خلفیت کی جانب میں اختلاف ہو۔ اور اگر پہلی صورت مراد لے کہ حاذا ابنی کو حاذا حرن سے مجاز مراد لے لیں تو اس میں دونوں صورتوں میں اختلاف ہو جائے گا، یعنی اصل میں بھی اختلاف ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ اس مقام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آگے فرماتے فَإِنَّهُمَا هَذَا ابْنِي إِذَا كَانَ مَجَازًا خُلْفٌ عَنْ هَذَا ابْنِي إِذَا كَانَ حَقِيقَةً فِي الْحُكْمِ، صاحبین کے نزدیک حاذا ابنی جب یہ مجاز ہوگا تو یہ حاذا ابنی جب یہ حکم میں حقیقت ہوگا اس سے خلیفہ ہو جائے گا، یعنی حکم مجازی خلیفہ ہو جائے گا اس کے حکم حقیقی سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ لفظ ان الفاظ سے خلیفہ ہوگا، لیکن اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ لفظ بینی اس لفظ سے خلیفہ ہو جائے گا لیکن 2 جہتوں سے۔ فعلی کلا المذہبین الاصل حاذا ابنی، دونوں مذہب کے مطابق اصل حاذا ابنی ہے، اور خلاف صرف جہت میں ہے، امام صاحبین کے نزدیک صرف حکم میں ہے اور امام صاحب کے نزدیک صرف لفظ میں ہے۔ اور اگر مراد لیا جائے کہ حاذا ابنی یہ حاذا حرن سے خلیفہ ہے تو اس صورت میں پھر اصل میں بھی اختلاف ہو جائے گا اور خلف میں بھی اختلاف ہو جائے گا، صرف خلفیت کی جانب میں اختلاف نہیں ہوگا، لہٰذا دونوں تشریح امام صاحب کے مسلک کے لیے کی گئی ہے۔
اور اس میں جو دوسری تشریح ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس مقام کے ہے۔ بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ مجاز، اس پر تو اتفاق ہے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، لیکن کیا مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم کے حق میں یا حکم کے حق میں؟ تو اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے کہ یہ تکلم کے حق میں خلیفہ ہے، یعنی صرف جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس سے مجازی معنی مراد لے رہے ہیں، اس کا عربیت کے اعتبار سے حقیقی معنی پر دلالت یہ کافی ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ صرف دلالت کافی نہیں ہے بلکہ عملی طور پر وہاں ممکن بھی ہو، اگر ممکن نہ ہو تو پھر مجاز کی طرف آپ نہیں جا سکتے ہیں، تو یہ کلام لغو ہو جائے گا، اور امام صاحب کے نزدیک وہ مجاز کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے متعلق مزید بحث اگلے سبق میں بیان کریں۔